آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 77 اور 78 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ فَعَاقَبَهُمْ، تو اس اللہ نے انہیں سزا دی، نفاقاً، نفاق ڈال کر، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یومی، اس دن تک کہ، یلقونہ، وہ ملیں گے اس سے، بما، بسبب، اخلف اللہ، ان کے خلاف ورزی کرنے کے اللہ سے، ما وعدوہ، اپنے وعدے کی۔ فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالی جل شانہ نے انجام کے طور پر ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان باتوں سے احتراز کریں اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے خلاف کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ وَبِمَا، اور بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے۔ ان آیات سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ جو شخص اپنے دل کی خوشی کی بجائے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر یا معاشرے کے دباؤ کے تحت مجبور ہو کر بادل نخواستہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ منافق ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ایسے منافق کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ خود ادا کر بھی دے تو اس کا آخرت میں سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ منافقوں کا قصور یہی نہیں ہوتا تھا کہ دعا کے وقت جو وہ انفاق فی سبیل اللہ کا وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہ کرتے تھے، بلکہ آپ کے موصل کے سامنے جھوٹ بول کر ٹال مٹول بھی کرتے رہتے تھے، جبکہ آج کل کے بعض نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہی وتیرہ ہے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا یا اس کا نام اسلامی ٹیکس رکھنا، دونوں باتیں غلط ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک مقدس فریضہ ہے، اس سے مال کی تطہیر ہوتی ہے، اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو رذائل ہیں، بخل، حرص، لالچ، طمع، جن کی وجہ سے آدمی انسانیت کے کمال عروج تک نہیں پہنچ پاتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے ان بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات طے کرتا ہے، معاشرے میں مساوات کی فضا قائم ہوتی ہے، امن و سکون پیدا ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے مزید 4 باتیں یہ معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، بعض گناہ کبھی بدعقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 2، غریبی میں خدا عز و جل کو یاد کرنا اور امیری میں بھول جانا منافقت کی علامت ہے۔ نمبر 3، آدمی کا ایمان و تقوی سے معروم ہو جانا بھی عذاب الہی ہے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، کیونکہ سالبہ اور دیگر منافقین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ سالبہ کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں، کہیں سے مال ملنے کی امید ہے، تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں ایک کام کریں گے، اس سے فلاں کی مدد کریں گے، اور تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی اور ان کی بہتری میں خرچ کریں گے۔ اس طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان، شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران
یا بچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو ہماری فلاں مشکل اور پریشانی دور فرما دے اور ہمیں فلاں بیماری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والی زخموں سے شفا عطا کر دے۔ ہم اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیری فرمانبرداری والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوئے ہیں وہ پورے کر دیں گے، خود بھی نیک بنیں گے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس طرح کچھ لوگ اپنے کسی قریبی عزیز کے اچانک فوت ہو جانے پر دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنی قبر آخرت کی تیاری مصروف ہونے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب انہیں مال مل جاتا ہے اور ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شدید بیماری اور زخمی حالت سے شفا عطا کر دیتا ہے اور قریبی عزیز کے انتقال کو کچھ وقت گزر جاتا ہے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں اور مال ملنے کے بعد اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے ہی نہیں اور غریبوں کو اچھی نظر سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے اور اپنی سابقہ گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو کر قبر و آخرت کی تیاری سے یا بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس طرز عمل کو منافقوں کا طرز عمل قرار دیتا ہے اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ علم کیا نہیں یعلمو انہیں معلوم ہوا کہ ان اللہ بے شک اللہ یعلمو جانتا ہے سرہم ان کے بھید ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں وان اللہ اور یہ کہ بے شک اللہ علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ غیب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے جسم کو جو خصوصیات حواس خمسہ دی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم کچھ بھی معلوم کر سکیں، اس کے علاوہ سب کچھ ہمارے لیے غیب ہے۔ خیر اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو ایسی ٹیکنالوجی سے نواز دیا ہے کہ وہ بڑی بڑی دوربینوں یا کیمروں کی مدد سے دور دور کی چیزیں یا سمندر کی گہرائی میں موجود مخلوقات کو بھی دیکھنے لگے ہیں۔ اسی طرح ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جسم کے اندر کے اعضاء کا کچھ حال بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ما تحت الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ما فوق الاسباب یعنی کسی تخلیق شدہ چیز کی مدد کے بغیر کسی چیز کو دیکھ لینا، اس کا حال جان لینا علم الغیب کہلاتا ہے اور اس کا علم رکھنے والا عالم الغیب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے تو ظاہر ہے اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی اور وہی عالم الغیب ہے، لیکن افسوس کہ قرآن حدیث سے دوری کی وجہ سے اس سمت میں ایسے گمراہ کن عقائد آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علاوہ دوسرے بھی عالم الغیب سمجھے جاتے ہیں، گویا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کی مخلوق بھی اسی صفت کی عمل ہے اور یہ عقیدہ شرک فی الصفات ہے، کیونکہ علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو کسی واسطے کے بغیر اور بنا کسی بتائے حاصل ہو اور ایسا علم صرف اللہ رب العزت کا ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ کفایت المفتی میں علم غیب حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حق تعالیٰ نے اس قدر مغیبات کا علم عطا فرما دیا تھا کہ ہم اس کا احصار نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم حضرت حق تعالیٰ جل شانہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، مگر باوجود اس کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، کیونکہ علم غیب کے معنی یہ ہے کہ وہ بغیر واسطہ حواس اور بغیر کسی کے بتائے ہوئے حاصل ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا تمام علم حضرت حق تعالیٰ جل شانہ کے بتانے سے حاصل ہوا ہے، وہ حقیقتاً علم غیب ہے اور نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے۔ لہذا اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ علوم عطا فرمائے تھے جو کسی کو نہیں دیے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو عالم الغیب ہونا یعنی کہ بذات خود بلا واسطہ تمام معلومات کا علم ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے تو علم غیب کی نفی کئی آیات میں صراحت کے ساتھ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا
کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ سورۃ النبل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نہ تو نفع کا مالک ہوں اور نہ ہی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت زیادہ خیر حاصل کرتا اور مجھے برائی چھوتی ہی نہیں۔ میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان والوں کو۔ ہر نبی دنیا میں جس کام کے لیے مبعوث ہوتا ہے اس کے لیے جتنے علوم، قوتوں اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کس نبی کو کتنا غیب بتایا گیا، یہ مالک جانے اور نبی جانے، لیکن جتنے امور غیبیہ پر تمام انبیاء علیہ السلام، رسل اور اولیاء اللہ کو مطلع کیا گیا، ان میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والی ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت سارے زمانوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ ان زمانوں کی نسبت، اس انسانی وسعت کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے علوم غیبیہ کی وسعت بھی بے پناہ ہے۔ یہ علم کسی ذریعے سے پہنچتا ہے، کشف، الہام، القاء، وجدان، یا پھر انبیاء کو سب سے زیادہ مضبوط ذریعہ جو نصیب ہوتا ہے وہ وحی الہی کا ہے۔ نبی کا کشف و الہام تو کیا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لیکن یہ سب علم غیب نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کو اللہ سے آشنا کرا دیا۔ فرشتے غیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرشتوں کے متعلق سب سے کچھ بتا دیا۔ جنت دوزخ غیب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر کلمہ گو کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ لہذا نبی کا علم اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، آپ اسے علم غیب نہ کہیں، اسے اطلاع عن الغیب کہیں۔ نبی کو غیب عطا کیا جاتا ہے، اللہ کو کوئی بتاتا نہیں، نبی کو بتا دیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے اور یہ بڑی مناسب اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ان آیات کا معنی مطلب یہ ہے کہ علم غیب کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا۔ ان آیات کا معنی یہ نہیں کہ مکمل علم غیب اور بلا کسی دینے والے کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بطور اپنی صفت کے لیے ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عالم الغیب نہیں، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یا اللہ کریم ہم سب کو کتاب اللہ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما اور ہمیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔